پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان عارف۔ پاکستان کو تباہی اور بربادی کے اس مرحلے تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ عجیب و غریب سوال ہے جو مسلسل کیا جاتا ہے۔ کہا یہی جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدان یا نام نہاد سیاستدان ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہمارے سیاستدان ملک اور قوم سے مخلص ہوتے، اصول پسند ہوتے، تو نہ ہی فوج کے منہ اقتدار کا خون لگتا اور نہ ہی افسر شاہی ہمارے ملک کی تقدیر پر یوں مسلط ہوتی۔ سیاستدانوں کی مفاد پرستی اور غلط ترجیحات کی وجہ سے آج 17 کروڑ سے زیادہ عوام کو یہ عذاب سہنے پڑ رہے ہیں، یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اور معلوم نہیں کب تک لاچار اور مجبور عوام کو اس عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ اس معاملے میں برطانیہ میں بسنے والے وہ لوگ جنہوں نے جھنڈا اٹھا رکھا ہے پاکستان کے سیاستدانوں کا اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، آج ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی اس معاملے میں کوئی ذمہ داری ہے۔ گفتگو کے لیے آج دو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ سے متعلق معروف قانون دان جناب شاہد دستگیر خان صاحب ہمارے مہمان ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کے جناب اقبال سندھو صاحب۔ میں آپ دونوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سندھو صاحب آپ بھی جواب دیجیے کہ جو باری کے انتظار میں ہیں سیاستدان، یہی تو ذمہ دار ہیں۔ فیضان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں، پر میں سمجھتا ہوں کہ بطور قوم بیوروکریسی بھی ذمہ دار ہے، اساتذہ بھی ذمہ دار ہیں، والدین بھی ذمہ دار ہیں۔ جی، ہر شخص کا ایک اس میں رول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تمام لوگ جو ہے وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے۔ سیاستدان چونکہ لیڈ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان پہ کافی ذمہ داریاں ہیں، اور آپ ریسنٹ جو ایونٹس ہیں وہ دیکھ لیں۔ جب سے گورنمنٹ فارم ہوئی ہے، جی، آپ عدلیہ کی بحالی کا ایشو دیکھ لیں، آپ کری لوگر کا ایشو دیکھ لیں، آپ NRO کا ایشو دیکھ لیں، جب تک حکومت اپنے گھٹنے اس کے ٹکوائے نہ جائیں تب تک وہ اپنے غلط سٹینڈ سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بری بات ہے۔ سیاستدانوں کو بہتر رول ادا کرنا چاہیے، ملکی مفاد جو ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں کس نے منع کیا ہے کہ ہم اپنا مفاد سامنے نہ رکھیں، ملک کی بات کیوں نہ کریں، اور کرنی چاہیے۔ پر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چونکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ سیکنڈ لائن قیادت ہے، اور وہ بلنڈرز پہ بلنڈرز کر رہی ہے۔ جیسے سب سے پہلے انہوں نے غلط قیادت کا انتخاب کیا ذاتی طور پہ، اور اس کے بعد جو 3 چیزیں میں نے آپ کو مینشن کی ہیں وہ کنٹینیوسلی اس پہ چلتے جا رہے ہیں اور ڈٹائی سے معاملے کو پش کرتے جا رہے ہیں۔ حزب اختلاف میں ہوتے ہوئے ان ساری باتوں میں تنقید کرنا بڑا آسان ہے، جیسے گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کے آپ کھیل پہ بڑی تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ خود کھیل کا حصہ ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا شاہد دستگیر صاحب، اپنا اپنا حصہ سب لے جائیں گے، ہم نے ساری عمر قطار میں رہنا ہے، کیا آپ لوگوں نے قطار میں رہنا، یا آپ کا بھی اقتدار کا دور آئے گا کبھی؟ تحریک انصاف کا تو منشور پروگرام بالکل عوامی ہے، عوام کے سامنے ہی ہے، اور ہمارے چیئرمین جو عمران خان صاحب، انہوں نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا کرپشن کے خلاف پہلے ہماری مہم تھی، اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ، اور اس کے بعد جوڈیشری کی انڈیپینڈنس اور میڈیا کی آزادی، ان سب چیزوں میں تو یہ وہی جمہوری باتیں ہیں جس سے انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوتے ہیں۔ جب تک پاکستان میں سنہری باتیں ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، ان کے منشور میں شامل ہیں، لیکن عمل درآمد آج تک کسی نے بھی نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو روایتی سیاستدان ہیں اور جو کہ سیاست بہت عرصے سے کر رہے ہیں، وہ مخلص ہیں، لیکن ان کی تربیت نہیں ہے سیاست کی۔ مطلب ایک شخص جو ہے وہ پراپرلی کوالیفائڈ نہیں ہے کسی کام کے لیے، یا تو وہ جتنا بھی مخلص ہو وہ نتیجہ تو غلط نکلے گا۔ نہیں، لیکن یہ بات، عمران خان صاحب کتنے کوالیفائڈ ہیں، ان کا سیاست میں کیا تجربہ ہے، یا کون سی تربیت انہوں نے سیاست کی حاصل کر رکھی ہے؟ نہیں، سیاست کی تربیت جو ہے وہ اسٹریٹ وائز ہونا، مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کے ایک عام آدمی جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے اس کو سمجھنا۔ کتنے سیاستدان ہیں جنہوں نے بس میں سفر کیا ہوگا پچھلے 10 سال میں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت بڑے بڑے جائیدادیں ہیں ان کی۔
چاہے وہ جاگیردار ہوں، چاہے وہ سرمایہ دار ہوں، چاہے عمران خان صاحب نے بس میں بھی سفر کیا نا، ان کی بڑی عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا میں جنرلی میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، روایتی سیاستدانوں کی میں نے بات کی ہے، اور تمام جو کہ غریب عوام کے مسائل حل کرنے کی جو سمجھتے ہیں کہ وہی ان کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. اور میں نے اسی لیے مثال دی 10-15 سال پیچھے کی. تو ہماری پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی یہ کرنا چاہیے. میں مانتا ہوں آپ کے خیال بالکل عوام کے ساتھ. عمران خان صاحب کو پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب کا زمان پارک میں جو چینی مل رہی ہے، آٹا مل رہا ہے اور ضروریات زندگی وہ کس بھاؤ ملتی ہیں، اور دوسری طرف مغل پورے میں چلے جائیں نہر کے دوسری طرف وہاں کس بھاؤ ملتی ہیں، وہاں لوگ زندگی کس طرح سے گزارتے ہیں. بالکل ان کی جو ان کا ایک چیز ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ہوم ورک یعنی اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے وہ ساری ہر چیز آپ کو چاہے وہ نیشنل کوئی معاملہ ہو یا انٹرنیشنل، وہ ایک ایویڈنس کے حساب سے اور ایک طریقے سے انالیسس کر کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے پاس تمام اعداد و شمار ہوتے ہیں. تو میں بالکل اور جب ایسے اعداد و شمار جو ہے شوکت عزیز صاحب کے پاس بھی بہت ہوتے ہیں. جی نہیں شوکت عزیز صاحب کے پاس ہوتے ہوں گے، ان کا تو میں ان کی اس پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان کے جو روایتی سیاستدان ہیں اور میں اس بات کو دہرا رہا ہوں، وہ حقائق سے کافی دور ہیں. اور اسی طرح سے بہت سے سیاستدان ہیں جو کہ حقائق سے بہت قریب ہیں، لیکن ان کی بات ان کی پارٹیوں میں اتنی زیادہ یا تو سنی نہیں جاتی یا اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. سنی تو جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں شاید سنی جاتی ہو، لیکن عمل نہیں کیا جاتا. سندھو صاحب، ہم نے باری کا ذکر کیا. یہ جو ایک اقتدار میں ہوتی ہے جماعت اور پھر دوسرے حزب اختلاف میں ہوتی ہے، اس کو صرف انتظار ہوتا ہے کہ اب کب ہماری باری آئے گی. کرنا انہوں نے بھی وہی ہوتا ہے جو اقتدار میں شامل لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مقبولیت ہے نواز شریف صاحب کی اور ان کے خاندان کی، لیکن آنے والے دنوں میں بیشتر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ انہوں نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. اگر انہیں اقتدار ملا اور اس حکومت نے 4 برس رہ گئے ہیں یا 3.5 برس رہ گئے، انہوں نے اگر مکمل کیے، تو کس طرح سے ہم سمجھیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوسری بڑی جماعتوں سے مختلف ہے؟ میں دیکھیں فیضان صاحب، اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ گزشتہ کچھ 18 مہینوں میں آپ نے دیکھا. عدلیہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا، آپ نے این کے حوالے سے دیکھا، آپ نے کیری لوگر بل کے حوالے سے دیکھا. ہمارا ایک ذہن ہے، پارٹی کی ایک سوچ ہے کہ جمہوری عمل جو ہے وہ پروسیس چلتا رہے، اس میں چاہے حکومتیں بدلیں یا وہ نہ بدلیں، اس کی تقویت جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ تو ایک ایزمپشن پہ بات ہے کہ اب یہ آئیں گے تو یہ ایسا نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو ہے سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود بھی صرف میڈیا یا سیاست آ جائے گی تو چیزوں کو ٹھیک کرنے کا آغاز کہاں سے کرے گی؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے ہمیں نسل قوم جو ہے کریکشن کی طرف جانا ہے. اسکولوں کی کریکشن کی طرف، اساتذہ کی کریکشن، ماؤں کی کریکشن کی طرف. تمام